الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، اللہ کا بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک دن کی صحیح طور سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جو گستاخی کا دور ہے، بے ادبی کا دور ہے۔ یہ ایسی گستاخیاں کبھی کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، ایسی بے ادبی، بے احترامی، ناقدری کسی دور میں دیکھی نہیں گئی۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا حال یہ تھا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت کا احترام نہیں تھا، انسانیت کی قدردانی نہیں تھی، خود اپنی ذات کو نہیں پہچانتے تھے، خود اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے انسان کو اپنی انسانیت سکھائی۔ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذات کو جانے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں استاد اور معلم بنا کر بھیجے گئے۔ میں نے پہلے کہا یہ بے ادبی کا دور ہے، گستاخی کا دور ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں
نظر ڈالتے ہیں تو دنیا والوں نے ادب سکھانے کے لیے، زندگی میں ادب احترام آنے کے لیے ڈے متعین کیے، دن متعین کیے، اور اس لیے متعین کیے کہ ان دنوں میں ان لوگوں کی قدر پہچانے، ان کا ادب کرنے والی بن جائے انسان، قوم۔ اس لیے مدر ڈے کا نام رکھا گیا تاکہ ماں کا احترام، ماں کا ادب، ماں کی قدر جانے۔ فادر ڈے کا نام رکھا گیا تاکہ والد کا احترام، والد کی قدردانی یہ ہمارے اندر آئے۔ اور ٹیچر ڈے کا نام رکھا گیا، جیسا کہ آج کا دن ہے، کہ ٹیچر کا احترام، استاد کا احترام، اس کی قدر جانے۔ بہت سے دن رکھے گئے، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈے سے حقوق ادا نہیں ہوتے، بلکہ زندگی بھر ان لوگوں کے حقوق ہم کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 3 باپ۔ ایک حقیقی باپ جس سے ہم دنیا میں وجود میں آئے، دوسرا روحانی باپ جو ہمیں زندگی کی پروان چڑھاتا ہے، ہمیں اونچائی پر لے جاتا ہے، جس کو ٹیچر کہتے ہیں، اردو میں استاد، عربی میں استاد کہتے ہیں۔ یہ روحانی باپ، یعنی جس سے بھی ہم کوئی فن سیکھیں وہ ہمارا استاد ہوتا ہے۔ جس سے بھی، چاہے میکانک والا میکانک کا فن سیکھے، میستری کا فن سیکھے، اور الیکٹریشن والا الیکٹریشن کا فن سیکھے، جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ تو یہ استاد روحانی باپ۔ پھر تیسرا باپ ہے اخلاقی باپ، جو ہمارا سسرالی رشتہ دار کے اعتبار سے ہمارے گھر والی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اخلاقی باپ۔ ہمارے اخلاق صحیح ہے تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو 3 باپ ہیں، حقیقی باپ، روحانی باپ، ایک اخلاقی باپ۔ آج ان تینوں باپ کی ناقدری بہت کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حقیقی چچا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے عمر میں۔ کسی نے ایسا سوال کیا عباس رضی اللہ عنہ سے، اے عباس تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ چچا بھتیجے کے درمیان انہوں نے ایسی چیز حائل کر دی کہ جواب دینا بہت مشکل ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی اگر گستاخی ہو جائے تو کیا ہوگا انجام؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت بڑے ہیں، لیکن میں عمر میں 2 سال بڑا ہوں، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں ان کے مقام تک نہیں پہنچتا، لیکن میں ان کی عمر سے میری عمر 2 برس زیادہ ہے۔ یہ فرق ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بچہ ڈاکٹر ہے میرے سامنے کا ہے، بچہ کلیکٹر ہے میرے سامنے کا ہے،
بچہ عالم بن گیا، میرے سامنے کا ہے، ارے سامنے کا ہو پیچھے کا ہو کچھ بھی ہو، لیکن ادب احترام علم کا ہونا چاہیے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ بے ادبی بے گستاخی سے اللہ تبارک و تعالی بہت سو کو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ بے ادبی ایسی چیز ہے، ناقدری ایسی چیز ہے، آپ بڑے ہیں عمر میں، احترام کرنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ کا ہاتھ چھوٹوں پر شفقت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ میرے سامنے کھیلتا تھا، میرے سامنے چلتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کیسا ادب ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوم تھی وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی تھی، ایسی ظالم قوم تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو ادب سکھایا، ایسا ادب سکھایا، ایسا احترام سکھایا، صحابہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ ان کے سروں پر اگر پرندے بھی بیٹھ جائے تو وہ حرکت نہیں کرتے تھے، پرندے اڑتے نہیں تھے، ایسے ادب ایسے سلیقے سے بیٹھا کرتے تھے، منہ چڑھ کر کبھی بات نہیں کرتے تھے، گستاخی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، بلکہ ہمیشہ احادیث کی کتابیں آپ کھول کر دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی بات ان سے پوچھتے تو اس کے جواب میں کہتے اے اللہ کے نبی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم بھی رہتا ہے، وہ جانتے بھی ہیں، لیکن گستاخی ادب کی بنیاد پر وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اتنا بھی نہیں معلوم ان کو، جو میرے کو معلوم ہے ان کو اتنا بھی نہیں معلوم۔ دوستو یہ ہے گستاخی کا دور، یہ ہے بے ادبی کا دور۔ عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس چھوٹے 13 سال کی عمر، 12 سال کی عمر، عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کو اپنے قریب میں لا کر بٹھاتے تھے۔ صحابہ اعتراض کرنے لگے، امیر المومنین یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہمارے بڑے بڑے آدمیوں کے درمیان اس چھوٹے بچے کو آپ اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ ادب احترام کی بنیاد پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، علم میں بڑا مقام رکھتے ہیں، ادب میں بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کا ادب سکھایا، چھوٹے بڑے نہیں میرے دوست، ادب احترام کے سامنے چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا۔ آج استاذ کا جو ادب ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اسی لیے ہمارے بچے ہر دنیا کے علم سے بھی محروم ہو رہے ہیں، دین کے علم سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ جب لوگوں سے پوچھا جائے آپ نے اپنے پڑھانے والے بچے کو استاذ کا ادب کیوں نہیں سکھایا، ہم پیسے دیتے ہیں۔ پیسے کس چیز کا دیتے ہیں؟ کیا استاذ کی محنت اور ان کا جدوجہد، ان کی قربانی ہمارے چند سکوں اور چند ٹکوں پر میرے دوستوں وہ پوری ہو جاتی ہے؟ اس کا معاوضہ مل جاتا؟ نہیں۔ سکندر اعظم جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، ساری دنیا کا اس نے دورہ کیا، ساری دنیا کو اس نے فتح کیا، ایسا بادشاہ وہ کہتا ہے، استاد کا مقام جانتے ہوئے اور بولتے ہوئے کہتا ہے
استاد شاگرد کو بادشاہ بناتا ہے اگرچہ کہ خود بادشاہ نہیں ہوتا. استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن اپنے بچے کو جو سامنے اس کے پڑھنے والا ہوتا اس کو بادشاہ بناتا ہے. استاد بچے کو کلیکٹر بناتا ہے لیکن وہ خود کلیکٹر نہیں ہوتا. استاد بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے لیکن وہ خود ڈاکٹر نہیں ہوتا. استاد اس کو لیکچرر بناتا ہے لیکن وہ خود لیکچرر نہیں ہوتا. استاد اس کو دنیا کی ہر حیثیت ہر منصب کا عہدہ اسے دلواتا ہے, اس تک اس کو لے جاتا ہے لیکن وہ خود نہیں ہوتا. لیکن جب ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں, جب ہم پروفیسر بن جاتے ہیں, جب ہم لیکچرر بن جاتے ہیں, جس نے ہمیں لیکچرر بننے میں جدوجہد کی, محنت کی, قربانی دی, عالم بنانے میں, علم کے حاصل کرنے میں, قرآن کا حفظ یاد کرانے میں ہمیں جو قربانیاں, جو محنتیں کر کے ہمیں حافظ بنایا, ہمیں عالم بنایا, ہمیں قاری بنایا, ہمیں امام بنایا, ہمیں فلاں بنایا, فلاں بنایا, جب منصبوں پر آ جاتے ہیں تو ہم نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں. سکندر اعظم کہتا ہے باپ آسمان سے ہمیں نیچے لائے, ہمارا باپ ہم کو آسمان سے نیچے لائے لیکن استاد زمین سے پھر آسمان تک لے گئے, زمین سے ہمیں آسمان کی بلندیوں پر لے گئے. سکندر اعظم اس کا استاد تھا. غالباً نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, اپنے استاد کے ساتھ وہ جا رہا تھا. ایک مرتبہ شاگرد اور استاد دونوں جا رہے ہیں. جاتے جاتے راستے میں ایک بہت بڑا گڑھا نظر آیا. جیسے ہی گڑھا نظر آیا اس میں پانی سے بھرا ہوا تھا گڑھا. اب اس کی گہرائی کا اوپر چلنے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ گہرا اندر کتنا ہے. سکندر اعظم کہنے لگا کہ استاد سب سے پہلے اس لیے کہ اس پار سے اس پار ہونا ہے تو یہ گڑھے سے اتر کر آگے کا راستہ طے کرنا ہے. سکندر اعظم کہتا ہے کہ استاد سب سے پہلے میں اتروں گا گڑھے کے اندر اور اس کی گہرائی کا اندازہ لگاؤں گا. اگر گہرائی کم ہے تو میں اتر کر پار ہوں گا تو آپ دوبارہ اتر کر آپ بھی میرے ساتھ راستہ پار کر لینا. استاد کہنے لگا کہ نہیں, میں سب سے پہلے اتروں گا. دونوں کے درمیان میں تکرار ہوتی ہے لیکن اس تکرار کے باوجود بھی سکندر اعظم پہلے اترا اور اس کے بعد پار کیا. اس کے بعد اس کے استاد پار. جب دونوں پار ہو کر جا رہے تھے تو استاد سکندر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ اے سکندر, جب کبھی بھی میں کوئی بات کہتا ہوں تو میری بات کا تو انکار نہیں کرتا, لیکن کیا بات ہے جب یہ گڑھے کا مسئلہ آیا تو اس وقت تو نے میرا انکار کیا, اپنی ضد پر آنا رہا کہ میں پہلے اتروں گا اس کے بعد آپ اترنا. تو سکندر اعظم نے جو بات کہی وہ سونے کے لکیروں پہ لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے استاد, آپ ہر کسی کو بادشاہ بنا سکتے ہیں لیکن میں اگر چلا جاؤں گڑھے کے اندر, آپ اگر باحیات رہیں, زندہ رہیں, ایسی صورت میں میرے جانے کے بعد مجھ جیسا سکندر کسی اور کو بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ میں سکندر آپ کے قدموں میں رہ کر بنا. اگر آپ پہلے چلے گئے, گڑھا گہرائی والا تھا, آپ ڈوب کر وہیں اندر کے اندر ہو گئے تو اب بادشاہ بنانے والا کون ہوگا؟ اس لیے میں سب سے پہلے جانے کی ضد کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ادب, یہ ہوتا ہے سلیقہ,
جو استاد سکھاتے ہیں، جو استاد بناتے ہیں میرے دوستوں. ہم کہتے ہیں کہ پیسوں کی بنیاد پر بچے اور استاد کے درمیان میں آج ہم نے کیا کر دیا؟ محبت ہی ختم کر دی، ادب ہی ختم کر دیا، جس کی بنیاد پر ہمارے بچے نہ بڑوں کی تمیز، نہ ماں باپ کی تمیز، نہ استادوں کی تمیز، نہ ٹیچروں کی، نہ کسی اور کی تمیز. کتنے واقعات حال ہی میں آئے کہ ایک استاد نے ڈانٹا بچے کو، ڈانٹنے کی بنیاد پر بچہ دل پہ لے لیا، فوراً گھر گیا، اپنے 2-3 ساتھیوں کو یا رشتہ داروں کو بلا کر لایا. استاد بیٹھے ہوئے تھے، فوراً ان کا کام تمام کر دیا. کس بنیاد پر؟ استاد نے ڈانٹا. میرے بچے کو یہ کیسے ڈانٹ سکتا ہے؟ ان کے پاس میرے بچے کی کوئی اہمیت نہیں کیا؟ جب ہم بچپن چھوٹے تھے تو اتنا مارتے تھے استاد لوگ، اللہ کی پناہ. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں گئے تو مدرسے میں استاد مارتے، گھر آئے تو گھر میں ماں باپ مارتے. دونوں جگہ پس کر یہاں بیٹھے، یہاں بھی پس رہے. تو اس مدرسے میں گئے اساتذہ مارتے، گھر گئے تو یہ تو چھوڑے میرے دوستوں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا استاد تو مارتے ہی تھے، لیکن جس مدرسے کے ذمہ دار کمیٹی کے لوگ ہوتے تھے وہ کمیٹی کے لوگ بھی بچوں کو مارتے تھے. کمیٹی کے لوگ مارتے تھے کیونکہ ہم مدرسے کے ذمہ دار، ہمارے کو مارنے کا پورا حق ہے، ہمارے کو ہر چیز کا پورا حق ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھے آپ، لیکن اس کا انجام بھی دیکھے. ایسا تھا ایک زمانہ جو مارنے والے بہت ہوتے تھے، شکایت کرنے والے نہیں ہوتے تھے. آج تو مارنے کا زمانہ نہیں، چاکلیٹ کا زمانہ ہے. چاکلیٹ آپ کھائیے، یہ لیجیے چاکلیٹ. چاکلیٹوں سے پلنے پڑنے والے اور ایسے لوگوں کے سامنے جب مار کی بات ہوتی ہے تو میرے دوستوں گستاخی ہی ہوتی ہے. ادب کہاں سے آتا ہے؟ استاد انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد تھے شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ. اپنے استاد سے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی، ایسی محبت فنا فی اللہ. استاد اور شاگرد کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنی محبت. ایک مرتبہ حضرت جلال الدین رومی، روم کے رہنے والے، بڑے صوفی مزاج کے تھے. آپ نے کتاب لکھی ہے مثنوی کے نام سے، بہت اچھی فارسی اشعار کی کتاب ہے. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے. انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی. رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کو رات کے وقت گھر میں بلایا کھانے کے لیے، دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے استاد نے کہا کہ رومی، شراب نہیں ہے دسترخوان پر. اب ہمارے ذہنوں میں کیا کیا خیالات آ گئے، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ شراب نہیں ہے دسترخوان پر. پوچھا تو فوراً سٹپٹا گئے رومی رحمت اللہ علیہ کہ استاد کیا پوچھ رہے ہیں، شراب پوچھ رہے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں ہے حضرت، جاؤ فلاں جو عیسائی کا محلہ ہے وہاں سے جا کر دکان سے شراب خرید کر لاؤ. وہ اور بھی پریشان ہو، حضرت میں کیسے لے آؤں؟ اگر تم نہیں جا سکتے تو اپنے شاگرد، اپنے خادم کو بھیجو. وہ کہنے لگے یہ ذکر اگر میں اپنے خادم کے سامنے کہوں گا تو میری عزت خاک میں مل جائے. لوگ مجھے صوفی کہتے ہیں، لوگ مجھے امام کہتے ہیں، لوگ مجھے بڑا اللہ والا کہتے ہیں. اب میں جا کر اپنے خادم سے کہوں کہ شراب کی بوتل لے آ میرے استاد کے لیے،
پورے گاؤں میں اعلان کر دے گا، اب ڈرنے لگے، نہیں حضرت آپ میرے استاد ہیں، آپ کی ضرورت آپ کی خواہش کو میں خود پوری کروں۔ شراب منگانا مقصد نہیں تھا، مقصد ایک نصیحت کرنا تھا، وہ بعد میں آ کر آپ کو پتا چلے۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو ان کے استاد شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی سے اس محلے کے اندر جو شراب کی دکان تھی وہاں جا کر آپ نے ایک سرکے کا بوتل آپ نے لے جا کر دے دیا اور کہا جب رومی آئیں گے تو یہ بوتل ان کو دے دینا پیسے لے کر، اور کہنا کہ شراب دے دیا۔ چنانچہ اپنے اوپر شال لپٹے ہوئے بستی سے گزرنے لگے تو آپ تو بڑے امام تھے، بڑے صوفی مزاج کے تھے، دیکھتے ہی لوگ پیچھے آنا شروع ہو گئے، یہ اور ڈرنے لگے، اب میں جا رہا ہوں تو کہاں جا رہا ہوں؟ شراب کی دکان کے پاس جا رہا ہوں، پیچھے امت آ رہی ہے، امت کا کام کیا ہے؟ تھوڑی سی بس مل جائے اس کو کیا ہے؟ مسالہ مرچی لگا کر اور اس کو بگارنا ہے، تو امت کا کام یہ ہے۔ اب تو امت پیچھے آ گئی ہے، اب سیدھے عیسائی کے محلے میں پہنچے تو لوگ اور پریشان ہو گئے اور بڑھنے لگے، اب سیدھے گئے جہاں شراب کی دکان تھی وہاں سے شراب لیا اور لے کر جانے لگے تو پورا گاؤں آپ کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچے چیخ چیخ کے چلا چلا کے لوگ کہنے لگے جس کو ہم امام سمجھتے تھے یہ بڑا نکما نکلا، جس کو ہم صوفی سمجھتے تھے یہ بڑا بدمعاش نکلا، یہ شرابی نکلا، جس کو ہم بڑا اللہ والا سمجھتے تھے یہ کیا نکلا؟ بڑا کبابی نکلا۔ لوگ باہر سناٹا آوازیں ہونے لگی۔ اتنے میں شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ رومی کے گھر سے باہر نکلے، لوگوں سے کہا اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، ان کے ہاتھ میں جو چیز ہے کیا تم نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا؟ ہم نے بس اتنا دیکھا کہ یہ شراب کی دکان سے آ رہا ہے۔ پہلے چیز تو دیکھ لیتے اس کے بعد فیصلہ کرتے۔ اب انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں ہے، ان کے بغل کے اندر وہ سرکے کی بوتل ہے، میں نے پہلے ہی سے اس دکان میں سرکے کی بوتل لے کر آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہ رومی کے ہاتھ میں دے دینا، چنانچہ ان کے ہاتھ میں وہی ہے۔ جب کھول کر ایک ایک قطرہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ڈال کر کہا سنگو اس کو، تو وہ سرکہ تھا۔ تو اس کے بعد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے اے رومی، جس عزت کے سلسلے میں تم یہ کہہ رہے تھے کہ میری عزت خاک میں مل جائے، یہ ہے لوگوں کی عزت۔ کبھی لوگوں کی عزت پہ فریب نہ ہونا، ان کی عزت میں بھی فریب ہے۔ یہ تمہاری گستاخی کو دیکھتے ہیں، یہ تمہاری عیب کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو تمہارے عیب کو دیکھے اس میں بھی کوئی عزت ہے، اس میں بھی کوئی احترام ہے۔ یہ صرف لوگ تمہاری برائی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں تمہیں اسی بات کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کبھی لوگوں کی عزت کی بنیاد پر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہہ کر اپنی آپ کو آگے بڑھنے سے، ترقی پہ جانے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ میں فلاں کروں گا تو لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں، آخر میں انا للہ ہی تو کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں۔ ارے اچھے تھے چلے گئے، ارے برے تھے چلے گئے، بس دو ہی، اچھے تھے چلے گئے، برے تھے چلے گئے، یہی کہیں۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر اپنی کامیابی کو ٹھوکر نہ مارو، اپنی ترقی کو ٹھوکر نہ مارو، اپنی ترقی کو پیٹ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ استاذ یہی سکھاتے ہیں میرے دوستوں، لیکن آج وہ بات نہیں ہے، نہ استاذوں میں ہے نہ شاگردوں میں ہے وہ بات۔ ایک ٹیچر اپنے کلاس میں بورڈ پر 9 کا پہاڑا لکھ رہے تھے
کس کا پہاڑا؟ 9. پورا پہاڑا لکھنے کے بعد 9 ایک ساتھ لکھا. کیا لکھا؟ 9 ایک 9 لکھنا چاہیے، انہوں نے 9 ایک ساتھ لکھا. بچوں سے پوچھا اس بورڈ پر کیا ہے؟ سب بچے ہنسنے لگے کہ ہمارے ٹیچر کو پہاڑا بھی نہیں آتا، ہمارے ٹیچر کو پہاڑا بھی نہیں آتا. تو ٹیچر نے کہا کہ بچوں اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے 7 لکھا ہے. حالانکہ 9 مرتبہ 9 صحیح لکھا ہوں، 9 مرتبہ 9 صحیح لکھا ہوں، صرف 9 کے بعد ایک 9 لکھنے کی جگہ 7 لکھا ہوں. تو صرف ایک غلطی نظر آئی تو اس پر سارے بچے ہنسنے لگے. دنیا والے بھی جب یہاں سے بڑے ہو کر تم آگے بڑھیں گے، آگے نکلیں گے، آگے چلیں گے، تو دنیا تمہارے 9 چیزوں کو، 9 اچھائیوں کو نہیں دیکھے گی، بلکہ تمہاری ایک خرابی کو دیکھے گی اور دیکھ کر پوری زندگی کا فیصلہ کر دے گی. پوری زندگی. آج یہی ہو رہا. ہم اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اچھائیاں ہزاروں ہیں، لیکن ایک خرابی نظر آئی ہم کہہ دیتے ہیں کہ میری بیوی بری ہے. گھر میں عورت اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، دنیا کی ساری خوبیاں روزانہ دیکھتی رہتی ہے، لیکن اس کی ایک بات نہ ماننے پر ساری اچھائیوں کو بھول جاتا ہے. اولاد اپنے ماں باپ کی ساری تمنائیں، ان کی ساری خواہشیں وہ زندگی بھر پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ان کی اپنی توجہ کی بنیاد پر، کچھ اپنی ضرورت کی بنیاد پر کبھی ایک مرتبہ ان کی تمنا پوری نہ کرے تو ایسی صورت میں اولاد اپنے ماں باپ کو کہہ دیتی ہے انہوں نے مجھے پالا ہی بیکار، پیدا ہی کیوں کیا؟ جب میری ضرورت کو پورا کرنا ہی نہیں تھا تو مجھے پیدا کیوں کیے؟ آج الفاظ اولاد کیسے اللہ معاف فرمائے. اسی لیے یہ جو دن منائے جاتے ہیں، کیوں منائے جاتے ہیں؟ ان کے دن آنے سے کسی کا حق پورا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی بھر ادا کرنے سے حق پورا ہوتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو یہی تعلیم دے کر گئے، میں تمہارے سامنے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. صحابہ نے اپنے استاذ کا ایک ایسا سلیقہ، ایک ایسا ادب، ایک ایسا کردار نبھایا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی روشن ہو گئے، آخرت میں بھی روشن ہو گئے. ایسے روشن ہو گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. بچوں کو ادب سکھاؤ میرے دوستوں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کا ادب، رشتہ داروں کا ادب، بڑوں کا ادب، اپنے استادوں کا ادب، اپنے چاچا کا ادب، اپنے ماموں کا ادب، اپنے نانا کا، دادا دادی، ان سب کا ادب سکھائیں تو یہ بچے ہمارے کل چل کر میرے دوستوں رہنما بنیں گے، رہبر بنیں گے، کامیاب بنیں گے. استاذ کیا ہوتا ہے؟ استاذ بچے کو ایک بات یاد رکھے، 2 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو خود غرض نہیں ہوتے، بے غرض ہو کر کام کرتے ہیں. وکیل چاہتا ہے ہر ایک دنیا میں جھگڑالو بحث مباحثہ کر کے میرے پاس آئے، میں ان سے پیسہ چھینوں. ڈاکٹر چاہتا ہے ہر ایک بیمار ہو جائے، ساری دنیا بیمار ہو جائے، پوری دنیا کو دعا کرتے رہتے ہیں سب لوگ بیمار ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، سب میرے پاس آئے، میں ان کو دوا دوں، میں ان سے پیسہ دوں. انجینئر چاہتا ہے پوری دنیا کے گھر ختم ہو جائیں، گر جائیں، سارا زلزلہ آ جائے، پورا ختم ہو جائے، اس کے بعد سب میرے پاس آئے، میں ان کو بناؤں. ہر دنیا میں جو بھی جاننے والا ہے، لکھا پڑھا ہے، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ سب میرے پاس ہے. لیکن ایک استاد ہے
جو یہ چاہتا ہے کہ یہ بچے میرے پاس آئیں، پڑھیں، لکھیں، بڑے ہو کر کلکٹر بنے، پروفیسر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، لیکن ان کے ان تمام بننے میں اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی، محنت کے عوض میں تھوڑا بہت مل جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسجد کا امام، وہ بھی کچھ نہیں چاہتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اپنی دنیا بھی بنائیں، اپنی آخرت بھی بنائیں، اللہ کے بن کر زندگی گزاریں، شیطان کے بن کر زندگی نہ گزاریں، یہی غرض ہوتی ہے۔ لیکن دنیا والے ان دونوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور ان دونوں کی عیب نکالنے کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دنیا ساری ان کو تنگ کرتی ہے، اسی لیے یاد رکھو، جو قوم ان دونوں کی ناقدری کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں پاتی۔ دنیا میں آج ہم دیکھیں، امریکہ کتنا بڑا ملک ہے کہ نہیں ہے؟ فرانس کتنا بڑا ملک ہے؟ جاپان کتنا بڑا ملک ہے؟ وہ کتنی ترقی پر ہے؟ ان کی ترقیاں ہم سوچیں تو یہاں 100 برس نہیں 200 برس بھی آ جائے تو اس ترقی کو نہیں پہنچیں گے۔ جاپان کی ترقی کو اور امریکہ کی ترقی کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم ہے امریکہ کی ترقی کا راز، معلوم ہے فرانس کی ترقی کا راز، معلوم ہے جاپان کی ترقی کا راز۔ امریکہ میں 3 لوگوں کو وی آئی پی کا درجہ دیا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلے ٹیچر کو وی آئی پی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جو معذور ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، اس کو وی آئی پی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تیسرا جو سائنسدان ہوتا ہے، اس کو وی آئی پی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور جاپان تو اتنا بڑا ملک ہے، وہاں اگر استاد سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی حکومت کی طرف سے تو فوراً پولیس جا کر ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، بلکہ پولیس کو اجازت لینا پڑتا ہے حکومت سے، اور جب حکومت اجازت دے گی تو ٹیچر کو گرفتار کرے گی۔ ٹیچر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ فرانس کے اندر جب عدالت کی کوٹری ہے، وہاں ہر ایک کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر عدالت میں اگر ٹیچر حاضر ہو گیا تو اس کے لیے کرسی پیش کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، جو قوم اپنے پڑھانے والوں کو ترقی دیتی ہے، عزت دیتی ہے، اور جو قوم عزت نہیں دیتی تو وہاں لٹیرے پیدا ہوتے ہیں، وہاں ڈاکو پیدا ہوتے ہیں، وہاں چور پیدا ہوتے ہیں۔ جو قوم ترقی دیتی ہے اپنے اساتذہ کی، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، اس قوم میں لٹیرے پیدا نہیں ہوتے، ڈاکو پیدا نہیں ہوتے، چور پیدا نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جائزہ لو، جتنے چور ڈاکو ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، جتنے بڑے بڑے دھوکے باز ہیں سب پڑھے لکھے ہیں۔ جتنا دھوکہ دنیا میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے سب پڑھے لکھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس دن مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں تمام انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی کی جیسے صحابہ احترام کیے، قدردانی کیے تو وہ قوموں کی ترقی کا سبب بنے، ایسے ہی ہم چاہے وہ ہمارے جس اعتبار سے بھی اے بی سی ڈی پڑھانے والا استاد کیوں نہ ہو، الف با پڑھانے والا استاد کیوں نہ ہو، اس کی قدر کریں گے تو ترقی پائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت و معافی سے فارغ ہو۔